अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। स्वाद आ गया। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं चस आ गई। वो क्यों आई है? अभी वो जूडी वुडruff का जो इंटरव्यू था, मैं तो उसी का मज़ा ले रहा था। ऊपर से ये दूसरा आ गया। दूसरा इंटरेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर का, ज़बरदस्त इंटरेक्शन। और वो किन के साथ हुआ है? वो अफ़गान मीडिया के साथ हुआ है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव था और ख़ास तौर पे टू द पॉइंट भी था, इस लिहाज से भी इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो दूसरी बात है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इसका जो मैसेज है, वो इंडिया तक बहुत क्लैरिटी में चला गया है। इस इंटरव्यू की और एज़ यूजुअल इमरान खान के जो बाकी भी इंटरव्यूज़ हैं, उसमें सबसे बड़ी जो बात एक सामने उठ के बाहर आती है, वो क्या होती है? वो क्लैरिटी होती है। और वो क्लैरिटी कैरेक्टर के साथ आती है, वो वैसे नहीं आती। मैं आता हूँ इस इंटरव्यू की तरफ भी, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको एक बैकग्राउंड बताऊँ। ये तकरीबन 2002 या 3 की बात है। मैं उस वक़्त न्यूयॉर्क में था, तो इमरान खान साहब उस वक़्त, ज़ाहिर है अभी दूर-दूर भी कोई चांस नहीं था इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का। तो इमरान साहब जो हैं, उनके साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक, दोस्ती का ताल्लुक था। तो वो आते थे, जब भी आते थे तो उनसे मुलाकातें होती थी। बल्कि हम इकट्ठे ट्रैवल भी करते थे और मुख्तलिफ़ जगह पे चूँकि फंड रेज़िंग डिनर्स भी होते थे, वो भी सब कुछ इकट्ठा चल रहा होता था। फिर मेरा चूँकि वहाँ पे शो होता था, तो इमरान साहब के साथ अक्सर इंटरव्यूज़ भी वहाँ पे होते थे। मुझे याद है कि एक इंटरव्यू हम कर रहे थे, लॉन्ग आइलैंड सिटी में हमारे दोस्त का वहाँ पे एक सिलसिला था, तो वहाँ पे हम उस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो जब इंटरव्यू किया, रिकॉर्ड हमने किया, तो उसमें कुछ मेरे दोस्त भी जो गोरे थे, वो बैठे हुए थे। तो जब वो इंटरव्यू मुकम्मल हुआ, तो उन्होंने मुझे बाद में कहा, उन्होंने कहा, "यार, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो भाई साहब हैं, ये इतनी क्लैरिटी है इनके अंदर, ये कौन है?" तो मैंने, वो अमेरिकन्स को आपको पता है ज़ाहिर है कि क्रिकेट का इतना नहीं पता होता। तो मैंने फिर उनको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताया और उन्होंने कहा कि यार ये तो कमाल है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस बंदे में। तो ये इमरान खान का एक गॉड गिफ्टेड उनके अंदर एक टैलेंट है, जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक़्त भी हम देखते थे, हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जब इमरान खान की स्पीच होती थी, तो मैं हम अक्सर लोगों का जो फीडबैक होता था, वो उनसे मैं पूछता होता था कि आपको कैसा लगा? तो सब लोग जो थे वो ना सिर्फ़ इम्प्रेस होते थे, बल्कि एक हैरान-कुन वाली जो एक होती है ना हद, वहाँ तक चले जाते थे। तो मेरी मेरी ख़्वाहिश भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि महीने में कम से कम 2 एक इंटरव्यूज़, जो इंटरनेशनल लेवल के इंटरव्यूज़ हैं, वो ज़रूर आप शेड्यूल किया करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। किसी वज़ीर ख़ारजा की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी आपको और किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा अकेला आपका सारे काम जो है ना, वो फ़ॉरेन ऑफ़िस के कर देगा। तो इसलिए अब तो वो ख़ैर माशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर ज़्यादा है। फिर जब भी आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि कोई बंदा पढ़ा-लिखा है, उसने हिस्ट्री की कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं, उसको कुछ शग़फ़ है पढ़ने-लिखने से, अनलाइक हमारे जो दूसरे हज़रात हैं, जिनके घरों में आप चले जाएँ तो आपको खाने तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको किताब कोई नहीं मिलती। और ये मैं मतलब ऑन अथॉरिटी बात कर रहा हूँ, मैंने ये देखा हुआ है, मैं इनके घरों में गया हूँ। तो इसलिए अ, एक ख़ास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो आपको नज़र आता है और वही आज हमें इसमें इंटरव्यू में भी नज़र आया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो इंटरव्यू हुआ जूडी वुडruff के साथ, उसके साथ फिर हमने देखा कि जो अभी ये जो काबुल का हुआ है, मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आता हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा जी कि ट्राइलैटरल डायलॉग क्यों नहीं हो सकता इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ट्राइलैटरल डायलॉग उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक कि भारत ने जो कि तमाशा किया था 2000, ये मैं वैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तमाशा का, 2019 को 5 अगस्त को जो कि यूनिलैटरली चेंज कर दिया था स्टेटस कश्मीर का, स्टेटहुड उससे छीन ली थी, उस हद तक ये काम नहीं हो सकता है। तो इसमें भी देखें बिल्कुल क्लैरिटी। हालाँकि सियासतदानों के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब आपको डिप्लोमैटिक होना चाहिए। आपको कभी इधर-उधर नहीं होना चाहिए, आपको बीच-बीच में चलते-चलते अपना कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन इमरान खान इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन एक्चुअली। वो एक सच्चा आदमी है, जो दिल में सोचता है वो आपको बता भी देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये इसमें कोई हमारा वो मामला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने इक़दामात 5 अगस्त 2019 के वापस नहीं लेते, और जिसको अब 2 साल होने वाले हैं इस 5 अगस्त को जो आ रहा है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ। इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में, वो सिर्फ़ पैसों की नहीं की।
انہوں نے وہاں پہ اپنے ٹائم کی، اپنی پالیسیز کی، ہر طریقے سے انویسٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنایا ہے، اور ان کو پاکستان کے ساتھ ایک نفرت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ کافی حد تک، بہت بڑی حد تک وہ کامیاب ہیں۔ آپ جہاں پہ بھی افغانس کو ملتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم لوگ جب باہر کہیں ملتے ہیں، افغانوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہی کنسرنس شو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اگرچہ وہ تھوڑا سا ذرا وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میوٹڈ ٹائپ فیل کر رہے تھے وہاں پہ، کیونکہ اس طرح وہ بات نہیں کر سکتے تھے جس طرح کہ ظاہر ہے کہ نارملی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے تھوڑا سا ذرا ڈیسنٹ الفاظ میں اپنے کنسرنس کا اظہار کیا، لیکن جنرلی اسپیکنگ وہ ان کے جو اس طرح کے اختلاف رائے جب وہ کرتے ہیں تو وہ کافی اس میں شدت ہوتی ہے پاکستان کے متعلق۔ تو اس لحاظ سے انڈیا وہاں پہ کامیاب ہوا ہے، اور آج آپ کا جو وہاں پہ انٹریکشن تھا افغانستان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اس میں وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ہر چیز میں پاکستان کو بلیم کر رہے تھے، طالبان طالبان طالبان، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، اور طالبان کی جناب میں ابھی آپ کو چل کے بتاتا ہوں آگے۔ تو دوسرا جو سوال تھا وہی پروپیگنڈا جس کا پھر ذکر اکثر ہوتا ہے کہ جی سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کا کیسا ہے، کیا آرمی ایکسیپٹ کر لے گی آپ کی باتوں کو، اور کیا آپ آرمی اور آپ ایک ساتھ ہیں؟ تو یہ اب ان کے انڈینس کے بھی آپ اگر شوز دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ جی عمران خان تو وہ ہے کچھ نہیں، کٹ پتلی ہیں جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں، اور اصل کہانی جو ہے وہ تو پنڈی میں ہے۔ تو یہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں، اور ہوتی بھی ہوگی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کبھی کسی زمانے میں ہوتا بھی ہوگا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے جو دوسرا سوال کیا گیا سول ملٹری کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے تو مینیفیسٹو میں یہ ساری چیزیں تھیں، میں تو پچھلے 22 سال سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پبلکلی کہہ رہا ہوں، اور اب آرمی جو ہے وہ میرے ساتھ ایگری کرتی ہے، اور ہم ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ایک کلیئرٹی جو تھی وہ ہمیں نظر آئی ایک بار پھر، کہ انہوں نے کہا کہ آرمی میرے تمام انیشیٹوز کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں پہ جو پروپیگنڈا انڈوکٹرینیٹ کیا ہوا ہے، اور چونکہ انڈیا اس وقت جو ہے دیٹ از رولڈ بائی دی RSS فلاسفی، اور جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کاؤ ویجیلنٹیز ہیں، کوئی بندہ گائے کی بات کر لے تو جناب اس کو لنچ کر دیا جاتا ہے، اور اوپنلی کر دیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ جی آرمی اور حکومت الگ الگ ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی بہت زیادہ سٹیکس ہیں افغانستان میں، کہ امن آئے وہاں پہ، اور اگر کسی ملک کی سب سے زیادہ سٹیکس ہیں تو وہ صرف پاکستان ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں اگر پیس آ جاتا ہے تو کتنی کنیکٹیوٹی کا ایک دورہ شروع ہو جائے گا، اور کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بڑھیں گے۔ پھر اگلا سوال ایک خاتون نے کیا کہ جی طالبان جو ہیں وہ گھر میں گھس کے مارتے ہیں، اور گھر میں گھس کے مارتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر لاشیں پاکستان میں آئی ہیں، اور صلح اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ طالبان آر ڈوئنگ۔ طالبان کیا مطلب وہاں پہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہر چیز کو بلیم پاکستان میں کر دیتے ہیں۔ طالبان وہاں پہ کچھ کسی کو مارتے ہیں یا کوئی اور مارتا ہے تو پاکستان کو آپ بیچ میں لے آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارا وہ انڈین پروپیگنڈا۔ اصل میں اس انٹرویو کے بعد بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں آپ کو انڈیا کی ایک چھاپ جو ہے، ایک جھلک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے خاص طور پر میڈیا میں لوگوں کے اوپر، وہ ساری کی ساری نظر آ رہی تھی، اور یہ ظاہر ہے ان کو پہلے بتایا گیا ہوگا، کہا گیا ہوگا کہ آپ نے کس قسم کے کویسچنس کرنے ہیں اور کیا کیا آپ نے چیزیں پوچھنی ہیں، بریفنگ لے کے آئے ہوں گے، اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں NDS کے لوگ اور دوسرے جو را کے جو وہاں پہ گماشتے ہیں، تو وہ سارے کو سارا انہوں نے بریف کیا ہوگا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کا جو لاشیں پاکستان آئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ ان کے ترجمان نہیں ہیں طالبان کے، وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ چوائس آپ کے پاس کیا ہے؟ چوائس یہ تھی کہ ملٹری سولوشن، آپ نے دیکھا 20 سال امریکہ جو ہے ود نیٹو تقریباً بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، ٹریلینز آف ڈالرز کی ایکچولی، اور پھر انہوں نے نیٹو کو شکست دی ہے، صرف امریکہ کو نہیں دی، اور نیٹو کا بھی مطلب یہ ہے کہ 1 بلین لوگ آپ اس میں ایڈ کر لیں امریکہ کے ساتھ۔ تو اتنی بڑی شکست کے بعد اب انہوں نے کہا جی کہ یا تو آپ ملٹری سولوشن کی طرف بڑھیں یا آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنا لیں، یہ چوائس ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چوائس ہے نہیں ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں پیس آئے، اور ہم سب سے زیادہ اس میں کریں گے، کیونکہ افغانستان کا ہمیں معلوم ہے کہ باہر سے کنٹرول افغانستان کو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے خلاف ایکشن لیں اپنے اپنے ملک میں، تو وہ ہم ملٹری ایکشن نہیں لیں گے۔ شارٹ آف ملٹری ایکشن اینی تھنگ از پاسبل۔ ہم اپنا انفلوئنس جو بھی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی ان کی فیملیز کے ذریعے ہے، تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، بٹ نو ملٹری ایکشن۔ اس میں اگین ایک کلیئرٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران نے شو کی۔ پھر تھوڑا سا وہ جو سوال ایکسپیکٹڈ تھا، اور مجھے تو خاص طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ شاید پہلا دوسرا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تقریباً چوتھا سوال آیا کہ سلسلہ علی خیل جو تھی، وہ ان کی جو بیٹی نے وہ جو پچھلے دنوں میں سو کالڈ ڈرامہ کیا، اور وہ پتہ چلا کہ جناب سارا کا سارا ڈھکوسلا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ساری فوٹیج موجود ہے، ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں، تمام ٹیکسی ڈرائیور سے ہم نے پوچھا ہے، اور لیکن جو ان کی جو بیٹی کی جو ورژن ہے وہ اسے ٹیلی نہیں کرتی ہے، وہ اسے ملتی نہیں ہے، اسے لگا ہی نہیں کھاتی ہے، کیونکہ وہ کچھ اور بتا رہی ہے، وہ جو فوٹیج ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ پولیس انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ رکھتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب واپس چلے گئے ہیں، اب اس کو ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو چاہیے تھا ویسے بھائی دبئی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر اتنا ہی حوصلہ تھا، ٹھیک ہے آپ واپس بلا رہے تھے ان کو، لیکن اگر آپ کے ہاں کوئی دال میں کالا نہ ہوتا تو وہ وہاں پہ ٹھہرتے، پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے، وہاں سے بھاگنے سے پہلے کم از کم انٹرویو ایک دو دفعہ دے دیتے کہ جناب یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے کوشچنز ہیں، میں آپ کو جواب دیتی ہوں، اور میرے ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ کے پاس، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پھر وہ ایک جو گورنمنٹ آفیشل تھے، انہوں نے اس میں انٹروین کیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کی ایک ڈیلیگیشن آ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ تمام ریکارڈ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے، شیئر کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور جو سوال تھا وہ تھا کوئٹہ اور پشاور شورا کا۔ یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 20 سال سے ہم امریکن میڈیا میں بھی سنتے آ رہے ہیں، کوئٹہ شورا، پشاور شورا، فلانا ٹمکانا۔ یہ پروپیگنڈا کے تو بادشاہ ہیں نا، یہ جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کے بادشاہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جتنا بھی کوئی نیگیٹو ہوگا، جتنا بھی کوئی نیچ ہوگا، وہ پروپیگنڈا میں بہت اوپر ہوگا، تو یہ یاد رکھیے۔ تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا کیا، اور کہ جی کوئٹہ اور پشاور شورا آپ کے ہاں وہاں پہ موجود ہے، طالبان وہاں پہ موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ہمیں آپ ثبوت دیں، اور اگر اتنا پچھلے دنوں میں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے پچھلی گورنمنٹس کے دوران، تو انہوں نے وہ سپاٹ کیوں نہیں کیے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ کوئٹہ شورا میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، پشاور شورا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو سپاٹ کر کے مار دیتے، تو کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہوتی ہے کلیئرٹی، اور یہ ہوتا ہے اس طرح کا جواب آپ جب دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں گریٹسٹ ملٹری مشین جو ہے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی، وہ وہاں پہ اگر فیل ہوئی ہے تو اس کو پاکستان پہ آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کروایا نا۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ، پھر اس کے ساتھ پورا کا پورا یورپ انکلوڈنگ ٹرکی، ٹھیک ہے، پورے کا پورا نیٹو وہ شامل، اور وہ 20 سال لگا کے بھی افغانستان کے چند ہزار جو طالبان تھے جو رزسٹ کر رہے تھے ان کو نہیں ختم کر سکے، نہیں شکست دے سکے، تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ وہ ماڈل ہی غلط تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیٹ واز اے فلاڈ یو ایس اسٹریٹجی آن افغانستان، تو اس کو بلیم ہم پہ نہ کریں آپ، کیونکہ جب آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ جا رہے ہیں تو طالبان پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ گئے۔ اب وہ بات کیوں سنیں گے؟ بالکل اٹ از ویری نیچرل، کیوں سنیں گے جی وہ آپ کی بات؟ پھر ایک اور انہوں نے سوال کیا جی کہ جو اگر آپ امریکہ آپ سے ایکسیس مانگے یہاں سے فلائی کرنے کی اور اٹیک کرنے کی افغانستان کے اندر، تو آپ کیا دیں گے؟ تو پھر انہوں نے یہی جواب دیا کہ 20 سال کے بعد بھی اگر وہ نہیں کامیاب ہوئے تو پاکستان سے کرنے کے لیے کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ پاکستان کیا کرے گا کہ پاکستان سے وہ اڑیں اور جا کے وہاں پہ ایکشن لے لیں اور پھر کوئی کامیابی ہو جائے؟ جب وہاں پہ فزیکلی وہ وہاں پہ موجود تھے تو کچھ نہیں کر سکے، تو کیا ہوگا؟ پھر ایک سوال آیا جی کہ فیوچر ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زبردست ہمارا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، دونوں کا فائدہ ہے اس میں، دونوں کو کنیکٹیوٹی میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں۔ گوادر پورٹ کو افغانستان یوز کر سکتا ہے، پورٹ قاسم کو یوز کر سکتا ہے، پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنکیجز اپنے جو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیسٹ فیوچر ہے اس حوالے سے پاکستان کا اور افغانستان کا۔ ایک لڑکے نے سوال کیا اردو میں، اور اس نے کہا جی کہ میں جب جاتا ہوں کہیں تو مجھے شروع میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ پاکستان کو ایک پریشانی ہے افغانستان کے ساتھ، تو وہ پھر میں یونیورسٹی میں بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک پریشانی ہے افغانستان کے ساتھ، وہ کیا پریشانی ہے؟ اب مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی پریشانی تو تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہو، جس نے کہا تھا یا جس سے تم نے کہا، تو وہ پوچھو نا کہ جی یہ پریشانی ہے آپ کو، کیا ہے کہ نہیں ہے؟
बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसका जवाब दिया कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो हैं, किसी भी दो ममालिक के रिलेशनशिप में बदलते रहते हैं। शख्सियात के आने से बदलते रहते हैं, इंटरेस्ट की वजह से बदलते रहते हैं, तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अगर अच्छे लोग आ जाएँ, अशरफ गनी जैसे ना हो, तो ये मैं कह रहा हूँ वैसे, तो फिर मामला जो है वो ख़राब होते हैं, और अगर टाउट्स आने शुरू हो जाएँ इंडिया के, तो फिर भी मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारी फैमिली जो है, उनकी फैमिली, वो भी अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आई थी, इसलिए ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। नेचुरल रिलेशनशिप जो है ना, वो उन्होंने कहा कि हमारा है ही अफ़गानिस्तान के साथ। तो अब ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए अफ़गानिस्तान के अवाम को, कि क्या उन्होंने ये अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब का इंटरव्यू खत्म हो चुका है। क्या उन्होंने भारत के टाउट बन के ज़िंदगी गुज़ारनी है वहाँ पे, या उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो अफ़गान कौम के जीन्स में है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, या उस तरह रह के गुज़ारनी है? उन्होंने देखा ना, इमरान खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान की टीम को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इतनी जल्दी उन्होंने दुनिया में एक मकाम पैदा किया, और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंपों में क्रिकेट खेलते होते थे। तो ये जो टैलेंट है, इसको आपने यूज़ करना है या किसी का टाउट बन के रहना है, ये चॉइस आपकी है। पाकिस्तान आपके लिए हाज़िर है, और पाकिस्तान आपकी खिदमत करता रहेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में से जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान हर तरीके से अफ़गानिस्तान की मदद करने को तैयार है, बशर्ते कि आप टाउट पुना अपना ज़रा छोड़ दें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।